ان دنوں میرے شوہر کراچی میں مجسٹریٹ لگے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک کیس آیا جس کا انہوں نے فیصلہ سنانا تھا۔ یہ 5 برس سے بیاہتا ایک جوڑا تھا۔ اس جوڑے کی عجب کہانی تھی۔ سبیحہ دواؤں کی ایک کمپنی میں ملازمت کرتی تھی کیونکہ اس کی مالی حالت اچھی نہ تھی۔ اس کمپنی میں ناصر بھی قدرے بہتر عہدے پر فائز تھا۔ اتفاق سے اس کمپنی کو کسی سبب اپنے کچھ ملازمین کو فارغ کرنا پڑا۔ اس چھانٹی کی زد میں سبیحہ بھی آ گئی اور اس کا نام سبکدوش ہونے والے ملازمین کی فہرست میں آ گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اسے ملازمت سے سبکدوش کر دیا گیا ہے تو وہ بے حد رنجیدہ اور دل گرفتہ ہوئی۔ سفارش کے لیے ناصر کے پاس گئی اور درخواست کی کہ اسے ملازمت سے نہ نکالا جائے کیونکہ ان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں۔ وہ درخواست کرتے ہوئے زارو کتار رونے لگی۔ ناصر اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے اس لڑکی پر ترس آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا کہ تم کو کمپنی کے اس فیصلے سے بچا سکوں، البتہ مینیجر سے ضرور بات کروں گا، لیکن یہ مینیجر کے بس کی بھی بات نہیں کیونکہ یہ فیصلہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے کیا ہے۔ بہرحال تم غم زدہ نہ ہو، میں تمہارے لیے کوئی دوسری ملازمت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب ایک در بند ہوتا ہے تو رازق اپنے بندے کے لیے کوئی اور در کھول دیتا ہے۔ اس روز ہمدردی میں ناصر نے سبیحہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اپنی کار میں تم کو گھر تک چھوڑ آؤں۔ وہ اتنی غم زدہ اور نڈھال تھی کہ بس میں سفر کرنا مشکل لگ رہا تھا کیونکہ آنکھوں سے بار بار آنسو گر رہے تھے۔ ناصر نے سبیحہ کو گھر ڈراپ کر دیا، پھر تمام رات اسی کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ بیچاری نہ جانے کتنی مجبور ہے جو ملازمت جانے کے ڈر سے اس قدر اپسیٹ ہو گئی ہے۔ مجھے ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے طور پر کوشش کی مگر کامیابی نہ ملی۔ سبیحہ کے لیے کوئی اچھی ملازمت تلاش کرنا مشکل تھا کیونکہ وہ صرف میٹرک پاس تھی۔ وہ تقریباً روز فون کر کے ناصر سے پوچھتی تھی کہ کیا کوئی ملازمت میرے لیے ڈھونڈ لی ہے۔ اس سوال کا اس کے پاس جواب نہ تھا۔ بالآخر ایک روز تسلی دینے اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کی والدہ بیمار پڑی ہیں اور گھر میں مالی پریشانی ہے۔ ان لوگوں کے پاس علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ ناصر ان کے علاج و معالجہ کا انتظام کرنے لگا، لیکن خدا نے اس عورت کے نصیب میں شفا نہیں لکھی تھی، لہٰذا وہ صحت یاب ہونے کے بجائے راہ ملک عدم ہو گئی۔ اب سبیحہ تنہا رہ گئی تھی۔ اس کی ایک بڑی بہن شادی شدہ اپنے گھر میں رہتی تھی اور یہ ماں کے سہارے زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ناصر کی ہمدردی محبت میں بدل گئی۔ سبیحہ تھی بھی خوبصورت، بس اس نے سوچا کہ مجھے شادی تو کر لینی چاہیے، کیوں نہ سبیحہ سے کر لوں۔ تبھی اس نے سبیحہ کو اپنا فیصلہ سنایا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کو لکھا کہ جلد از جلد میرے حصے کی جائیداد میرے حوالے کر دیں تاکہ ہاتھ میں کچھ رقم آئے تو میں سہولت سے گھر بسا سکوں۔ ناصر کے بڑے بھائی ان دنوں کسی جنگی مارکے میں مصروف تھے۔ انہوں نے جواب دیا، چند دن صبر کر لو، میں واپس آتے ہی تمہارے حصے کی وراثت حوالے کر دوں گا، تب تم اطمینان سے شادی کر لینا۔ لیکن ناصر اس پر راضی نہ ہوا۔ وہ جلد از جلد سبیحہ کو اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ اس نے بھائی کو مجبور کیا تو بھائی نے اپنے بینک میں پڑی کل جمع پونجی اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دی اور کہا کہ جب ملیں گے تو حساب بھی کر لیں گے۔ ناصر نے اس رقم سے چھوٹا سا بنگلہ اور باقی رقم سے بانڈز خرید لیے کہ شاید کچھ نہ کچھ انعام تو نکل آئے۔ بنگلہ اس نے سبیحہ کے نام خریدا تھا اور انعامی بانڈز بھی بیوی کے حوالے کر دیے تھے۔ اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے اس نے گھر بھی بہت خوبصورتی سے آراستہ کیا اور ضرورت کی ہر شے خرید کر دی۔ اب اس کو کسی چیز کی آرزو نہ تھی۔ دونوں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ گھر میں سکون تھا، محبت تھی، وہ بہت خوش تھا۔ سبیحہ بھی بظاہر خوش نظر آتی تھی۔ جلد اللہ تعالیٰ نے اس کی گود ہری کر دی۔ پہلے بیٹا ہوا، پھر بیٹی ہو گئی۔ اولاد کی خوشی میں دونوں بہت مسرور تھے۔ ان کی شادی کو 5واں سال تھا کہ یہ عجیب واقعہ ہوا۔ ایک دوپہر کو اتفاق سے وہ آفس سے جلد گھر آ گیا۔ ایسا کبھی بھی نہ ہوا تھا کہ وہ وقت سے پہلے گھر آ جائے، مگر اس دن اس کی طبیعت اس قدر افسردہ تھی کہ دفتر میں بیٹھنے کو دل نہ چاہ رہا تھا، لہٰذا وہ اپنی چہیتی بیوی کو فون پر اطلاع کیے بغیر گھر کے لیے چل پڑا۔ گھر پہنچا تو وہاں بالکل سناٹا تھا۔
سبیحہ گھر میں کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی وہ بیڈ روم میں گیا، دروازہ بڑا ہوا تھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا اور ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھنے کی اس میں تاب نہ تھی۔ اس کا کرایہ دار اور بیوی دونوں کمرے میں موجود تھے اور ان کی قربت شرافت کے دائرے کے اندر نہ تھی۔ اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ سارا جہاں اندھیرے میں ڈوبا ہوا دکھائی دیا۔ تبھی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتا، اس کا کرایہ دار چھلانگ لگا کر کمرے سے صحن میں پہنچا اور دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت سبیحہ اس کے پاؤں میں گر گئی اور رو رو کر معافیاں مانگنے لگی، بچوں کا واسطہ دینے لگی۔ سبیحہ کی آہوزاری پر کچھ دیر کے لیے تو اس کا اندر کا بھونچال ساکت ہو گیا اور وہ بے حس سا پلنگ پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ سر پکڑے بیٹھا رہا۔ اس نے بیوی سے کوئی بات نہ کی، بلکہ اپنے معصوم بچوں پر نظریں گاڑے وہ دیر تک ان کے بارے میں سوچتا رہا کہ اس کا کوئی بھی مشتعل عمل بچوں کو برباد کر سکتا ہے۔ گرمیوں کی دوپہر کا وقت تھا۔ دونوں بچے اپنے چہرے پر معصومیت لیے سو رہے تھے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ ان کے ماں باپ کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ چکا ہے۔ وہ سو رہے تھے اور ناصر مسلسل ان کے چہروں کو گھورے جا رہا تھا۔ یکایک اس کے دماغ میں یہ خیال ایک کوڑے کی مانند برسا کہ نہ جانے یہ بچے بھی اس کے اپنے ہیں یا نہیں۔ ان کی صورتیں اب اس کو خود سے ملتی جلتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ صریحاً واہمہ ہو سکتا تھا، لیکن اب یہ واہمہ بھوت بن کر اس کے ذہن سے چمٹ گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، یعنی دونوں میں روز جھگڑا رہنے لگا۔ بات یہ تھی کہ آنکھوں دیکھی مکھی نگلنا اس کے بس کی بات نہ تھی، اور بیوی یہ چاہتی تھی کہ اس کا چاہنے والا شوہر اس واقعے کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دے اور اس سے پہلے جیسے محبت بھرا سلوک کرنے لگے جو اس کا وتیرہ تھا۔ نہ جانے اس روز کسی بات پر جھگڑا شروع ہوا، لیکن جھگڑے کی اصل جڑ وہی تھی کہ سبیحہ اپنے پیارے شوہر سے بے وفائی کی مرتکب ہوئی تھی۔ ناصر کو کسی نے بہکایا نہ تھا اور نہ کسی نے اس کی شکایت کی تھی، بلکہ سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ تکلیف دہ نظارہ اس کی آنکھوں میں یوں ہر روز جلتا تھا جیسے تنور میں خشک لکڑیاں جلتی ہیں۔ دونوں اپنے 2 منزلہ بنگلے کی چھت پر بیٹھے تھے۔ بچے پاس ہی کھیل رہے تھے۔ جھگڑے کی وجہ کوئی دوسری تھی، لیکن موضوع گفتگو پھر وہی کرایہ دار بن گیا جو ان کے بنگلے کے گراؤنڈ فلور پر 4 برس سے رہتا چلا آ رہا تھا اور اب روپوش ہو گیا تھا۔ بات بڑھی، دونوں نے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ پھر نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ بقول ایک پڑوسی، اس کو یک لخت ایک معصوم بچے کی چیخ سنائی دی۔ تبھی 3 برس کا ننھا بچہ بنگلے کی چھت سے نیچے آ رہا۔ اس نے چند گھنٹے موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ دیا۔ میرے میاں ان دنوں کراچی ہی تھے۔ وہ مجسٹریٹ لگے جب یہ سبیحہ نامی عورت اپنے شوہر کے خلاف پرچہ درج کروانے کے بعد ان کے روبرو پیش ہوئی تھی۔ پرچے میں درج کیا گیا تھا کہ شوہر کے ساتھ تنازع کے دوران اشتعال میں ناصر نے اپنے 3 سال کے بچے کو اٹھا کر بنگلے کی چھت کے نیچے پھینک دیا۔ اپنے معصوم بچے کا قاتل سبیحہ نے اپنے شوہر کو ٹھہرایا تھا، کیونکہ اس کو یہ شک تھا کہ بچے اس کے نہیں ہیں، جبکہ ناصر کا کہنا یہ تھا کہ بچے کو اس نے نہیں پھینکا، وہ خود بخود گر گیا تھا۔ بہرحال ناصر کے خلاف اس کے اپنے بچے کے قتل کا مقدمہ درج ہو گیا۔ 3 سال تک وہ جیل میں رہا، پیشیاں ہوتی رہیں، بالآخر عدم ثبوت کی بنا پر عدالت سے بری کر دیا گیا۔ بری ہونے کے بعد وہ گھر نہیں گیا۔ اس نے بیوی کو طلاق بھی نہیں دی۔ عرصہ تک ادھر ادھر مارا پھرتا رہا۔ بیوی ابھی تک اس کے خریدے ہوئے بنگلے میں بچی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ آخر دوستوں نے سمجھایا کہ اگر بیوی کو اطلاع نہیں دیتے تو بہتر ہے صلح کی کوئی صورت نکال لو تاکہ تم بھی در بدر نہ پھرو اور سبیحہ بھی تمہاری منکوحہ ہوتے ہوئے اپنی منمانی نہ کر سکے۔ ناصر اپنی بیٹی کے لیے اداس تھا۔ اسے بیٹی بنا ایک پل چین نہیں تھا۔ جو ہی وہ گھر گیا، بچی ابو ابو کہتی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ سبیحہ بھی خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ وہ خود بھی روتا رہا۔ اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی بیٹی کی خاطر پھر سے ساتھ رہنے لگے۔ 2 ماہ بھی چین سے نہ گزرے ہوں گے کہ ماضی کی بلا پھر سے جاگ اٹھی، جس نے ناصر کی نیندیں اچاٹ کر دی۔ سبیحہ بھی چکنی تھی، جانتی تھی کہ اس کے شوہر نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ بھولا نہیں جا سکتا۔
کسی بھی دن کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ ناصر کی عادت تھی کہ رات کو اسے پیاس لگتی تھی، وہ آدھی رات کو اٹھ کر پانی ضرور پیتا تھا۔ اس کی بیوی ہمیشہ جگ میں پانی بھر کر اس کے بستر کے قریب ایک تپائی پر رکھ دیتی تھی۔ یہ معمول کی بات تھی تاکہ ناصر کو پیاس لگے تو ہاتھ بڑھا کر پانی پی لے اور اسے کچن میں نہ جانا پڑے۔ اس رات 10 بجے صبیحہ نے شوہر سے کہا، مجھے پیاس لگی ہے، آپ کی طرف پانی رکھا ہے، ذرا مجھے دینا۔ اس نے تپائی پر دھرا جگ اٹھایا اور گلاس میں پانی بھر کر بیوی کو دیا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، پانی پینے کو اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے گلاس لبوں سے لگایا ہی تھا کہ اس کی چیخ نکل گئی۔ پانی کی جگہ کوئی ایسا سیال گلاس میں تھا کہ اس کے ہونٹوں کو چھوتے ہی لب جل اٹھے۔ ناصر نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بمشکل اتنا بول پائی کہ بتی جلاؤ، تم نے کیا دے دیا ہے؟ ناصر نے بتی روشن کر دی۔ گلاس صبیحہ نے پھینک دیا تھا اور تکلیف سے بلبلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ تم نے کیا ظلم کیا، پانی کی جگہ تیزاب دے دیا۔ ناصر، تم کتنے سنگ دل ہو، کیا مجھے مارنا چاہتے ہو؟ وہ بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے تمہیں تیزاب دیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا مکار عورت؟ پانی تو تم نے ہی بھر کر یہاں رکھا تھا، اب اس میں کیا تھا مجھے کیا معلوم؟ یہ کہہ کر اس نے جگ اٹھا کر دیکھا، دوسرا گلاس اٹھا لایا، اس سے پانی انڈیل کر دیکھا مگر اس میں تو پانی ہی تھا، لیکن پہلے والے گلاس میں پہلے سے کچھ سیال بھرا ہوا رکھا تھا اور اس نے وہ اٹھا کر بیوی کو دے دیا تھا۔ شاید اس میں پانی کے علاوہ کوئی سیال تھا، تبھی تو اسے ہونٹوں سے چھوتے ہی صبیحہ شدید تکلیف کا اظہار کر رہی تھی۔ تم نے خود گلاس میں پہلے سے تیزاب ڈال کر رکھ دیا تھا تاکہ جب میں رات کو اسے اٹھا کر پیوں تو میری موت واقع ہو جائے اور تم آزاد ہو کر اپنی من مانی کرو اور کسی اور کے ساتھ مرضی کی زندگی بسر کر سکو۔ یہ غلط ہے۔ وہ بول نہ پا رہی تھی، پھر بھی بولنے پر مجبور ہوئی۔ یہ تم ہی نے کیا ہوگا، گلاس میں تیزاب ڈال کر رکھ دیا ہوگا۔ میں نے تو خالی گلاس جگ کے ساتھ رکھا تھا، اگر میں تیزاب بھر کر رکھتی تو تم سے پانی کیوں مانگتی؟ اب مجھے اسپتال تو لے چلو، مارے تکلیف کے مری جا رہی ہوں۔ تم مجھ سے کوئی بھیانک انتقام لینے پر تلے ہوئے ہو۔ وہ کہتی تھی کہ تم کو مجھ پر شک تھا کہ یہ بچے تمہارے نہیں ہیں، تب ہی معصوم بیٹے کو بھی اٹھا کر نیچے پھینک دیا۔ ناصر غصے میں دیوانہ ہو گیا، بولا، بیٹے کو میں نے نہیں پھینکا، ہمارے جھگڑے کے شور کی وجہ سے وہ ڈر کر بھاگا تھا اور منڈیر سے نیچے جا گرا۔ ہرگز نہیں، صبیحہ چلائی، تم کو میں نے خود اس کو اٹھا کر نیچے پھینکتے ہوئے دیکھا تھا، ایسے ہی جیسے تم نے مجھ پر تیزاب پھینکنے والے تھے۔ ناصر یہ بات سن کر آپے سے باہر ہو گیا، کہا کہ میں آج تک گھر میں تیزاب نہیں لایا، یہ تم ہی ہو جس نے تیزاب کا بندوبست کیا ہے۔ تبھی ناصر نے گھر کی تلاشی لی اور اسے اسٹور میں ایک بوتل ملی جس میں تیزاب موجود تھا۔ اب وہ بوتل دونوں کے درمیان وجہ تنازع بنی۔ بیوی کہتی تھی کہ یہ تم گھر لائے ہو مجھ پر پھینکنے کے لیے، اور شوہر کا کہنا تھا کہ تم اسے مجھے پلانا چاہتی تھی، تم ہی نے اپنے دیرینہ اشنا سے منگوائی ہے، اور اگر تم کہتی ہو کہ میں لایا ہوں تو پھر یوں ہی صحیح۔ یہ کہہ کر اس نے تیزاب صبیحہ پر گرا دیا۔ بوتل میں تیزاب کم تھا لہٰذا وہ زیادہ جلنے سے بچ گئی، البتہ اس کے بازوؤں کی کھال ادھڑ گئی اور کچھ چھینٹے بیٹی پر بھی پڑے جس کی وجہ سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، مگر ماں اور بیٹی کے چہرے بجھ گئے، دونوں اسپتال میں داخل رہیں۔ صبیحہ نے بیان دے کر شوہر پر ایک بار پھر پرچہ کرا دیا کہ اس نے مجھے اور بچی کو ہلاک کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ناصر ایک بار پھر جیل چلا گیا۔ اس بار بھی اس کا مقدمہ میرے شوہر کی عدالت میں ہی تھا۔ ناصر کی حالت قابل رحم تھی، میلا کچیلا لباس اور بال پاگلوں جیسے۔ میرے شوہر نے اس کو دلاسا دیا اور نرمی سے پیش آئے، کیونکہ صبیحہ خود کہتی تھی کہ پانی کا جگ اور گلاس اس نے تپائی پر رکھے تھے، لیکن شوہر نے جگ سے پانی نہیں دیا بلکہ گلاس میں تیزاب ڈال کر اسے دیا۔ سوال یہ تھا کہ اس نے شوہر سے پانی کیوں مانگا؟ تاہم غمزدہ شوہر کی حالت بھی قابل رحم تھی، اس سبب پولیس بھی اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آ رہی تھی تان کا وہ نارمل حالت میں نہ آ جائے۔ اس کے ساتھ محبت بھرے رویے سے پیش آنے کی وجہ سے وہ رفتہ رفتہ نارمل ہوا۔ بہرحال مقدمہ چلا، مگر عدم ثبوت کی بنا پر اس بار بھی کچھ عرصہ جیل رہنے کے بعد اسے بری کر دیا گیا اور مقدمہ خارج ہو گیا۔
اس کے بعد وہ صبیحہ کی جانب کبھی نہیں گیا۔ اس نے ایک معمولی ملازمت ڈھونڈ لی۔ بیوی نے بنگلے کا نچلا حصہ دوبارہ کرائے پر اٹھا دیا اور اس کی آمدنی سے گزر بسر کرنے لگی۔ ناصر پر حیرت ہے کہ اس نے صبیحہ کو پھر بھی طلاق نہیں دی، لیکن وہ اس سے ملتا بھی نہیں تھا اور نہ ہی اپنی بیٹی سے ملنے جاتا تھا۔ البتہ کبھی کبھی ہمارے گھر میرے صاحب سے ملنے آ جاتا تھا۔ اس کو ان سے عقیدت سی ہو گئی تھی۔ وہ یہی کہتا تھا، نہ تو میں نے اپنا بچہ چھت سے گرایا اور نہ گلاس میں تیزاب رکھا تھا۔ بہرحال یہ معمہ حل نہ ہو سکا کہ واقعی بچہ خود گرا تھا یا اسے کسی نے گرایا تھا، اور گلاس میں تیزاب کہاں سے آیا جبکہ جگ میں تو پانی ہی تھا۔ بعض کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ سنگین ہونے کے باوجود چونکہ کوئی عینی شاہد نہیں ہوتا سو عدم ثبوت کے باعث ان کو خارج کر دیا جاتا ہے، اور جس ملزم پر شک قوی بھی ہو تو اسے پکڑا نہیں جا سکتا اور نہ سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ تو ایک کیس تھا، ایسے ہزاروں کیس ہوں گے کہ قاتل کو سزا نہ ملی، گرچہ واقعات روز روشن کی طرح عیاں ہیں، مگر عدم ثبوت کا فائدہ دے کر اس کو بری کر دینا پڑا۔ تبھی کہتے ہیں کہ قانون اندھا ہوتا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں نہیں ہوتی۔